تمہارے عمر کو لکھ دیا، تمہارے رزق کو لکھ دیا، تمہارے اعمال کو لکھ دیا، اور یہ بھی لکھ دیا کہ کون نیک بخت رہے گا اور کون بدبخت رہے گا۔ تو اللہ نے 3 مراحل کے اندر یہ تمہاری پیدائش کو بیان کیا کہ تم رحم مادر کے اندر ہو۔ اللہ نے رحم مادر کے اندر تمہارے کھانے کا انتظام کیا، اور ماں کے رحم کے اندر چونکہ پیٹ کے اندر گندگی بھی ہوتی ہے، اللہ نے گندگی کا راستہ الگ بنا دیا۔ تم 9 ماہ تک ماں کے پیٹ کے اندر رہے، پھر 9 ماہ کے اندر تم ماں کے پیٹ سے باہر آئے، تو باہر آنے کی حالت تمہاری یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ ہے، تمہارے کان ہے، تمہارے زبان ہے، تمہارے پاؤں ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، مگر ابھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ بول کر کے اپنی ضرورت کو سمجھا سکے، اپنی ضرورت کو بتلا سکے۔ ابھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہاتھ سے پکڑ کر کوئی چیز اٹھا سکے، ابھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ پاؤں کو ہم سیدھا چل سکے، کھڑے ہو کر چل سکے۔ جو جو تمہارے عمر چلتی چلی گئے، جو جو تمہاری عمر بڑھتی چلی گئی، اللہ تعالیٰ تمہیں طاقت دیتا چلا گیا۔ یہ بچپنا، پھر یہ جوان، پھر جوانی کے بعد بڑھاپا، پھر ادھیڑ عمر، اس کے بعد آ گئی آدمی کی آخری وقت۔ یہ آدمی چلا جا رہا ہے۔ اللہ نے پیدائش کو بیان کیا، پیدائش کے بعد پھر فرمایا کہ جب تم جوان ہو گئے، اپنے ہاتھ پیر پر تم کھڑے ہو گئے، پھر کیا ہوا کہ تم اس پیدا کرنے والے رب کو بھول گئے، تم نے اسے بلا دیا، تم اس رب کے راستے کو چھوڑ کر غیر رب کے راستے پر چل پڑے، تم اللہ کے راستے کو چھوڑ کر شیطان کے بتلائے ہوئے طریقے پر چل پڑے، تم نے اس رب کو بلا دیا۔ اللہ نے تمہاری پیدائش کو بیان کیا، اب اللہ تم سے شکوہ کر رہا ہے کس چیز کا؟ یا ایھا الانسان، اے انسان، اے مشرق والو، اے مغرب والو، اے سہارنپور والو، اے فلاں مسجد والو، یا ایھا الانسان، اے انسان، چاہے وہ انسان کسی کوئی بھی ہو، چاہے مسلم ہو، غیر مسلم ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، نصرانی ہو، سب کے سب یا ایھا الانسان میں داخل ہے۔ اور میرا رب کس طرح میں پکار رہا ہے؟ ماں جب اپنے بیٹے کو پکارتی ہے، بیٹا اگر غلط چلے، بیٹے تم یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ وہ رب ماں کی ایک محبت، وہ رب ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، اور یہ تو 70 کا صرف عدد ہے، اس سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ رب کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان، اے پیارے انسان، اے پیارے نوجوان، ما غرکا، تجھے کس نے غفلت میں ڈال دیا؟ تجھے کس نے غفلت میں ڈال دیا اس رب سے جس رب نے تجھے بنایا، جس رب نے تجھے پیدا کیا، جس رب نے تیرے لیے آسمان کو بنایا، جس رب نے تیرے لیے زمین کو بچھایا، جس رب نے تیرے لیے پہاڑوں کو قائم کیا، جس رب نے تیرے لیے سورج کو بنایا، جس رب نے تیرے لیے چاند کو بنایا، جس رب نے تیرے لیے یہ جانوروں کو بنایا، جس رب نے تیرے لیے پھلوں کو بنایا، جس رب نے تیرے لیے کھانے کے غلات کو بنایا، جس رب نے تیرے لیے کشتی سمندروں کے اندر چلا دی تاکہ تم سفر کو طے کر سکو، جس رب نے تیرے لیے سمندر میں مچھلی کو پیدا کیا تاکہ تم اس کا تازہ گوشت کھاؤ، جس رب نے تمہارے لیے سمندر کے اندر موتیوں کو بنایا، قیمتی چیز کو بنایا، ما غرکا، اے انسان تو نے اس رب کو بلا دیا، کس رب کو؟ الذی خلقکا، جس نے تجھے بنایا، حالانکہ تجھے اس کو بھولنا نہیں چاہیے تھا، تجھے تو وہ کام کرنے چاہیے تھے جس سے میرا رب راضی ہوتا، جس سے میرا رب خوش ہوتا، تجھے تو وہ کام کرنا چاہیے تھے کہ جس سے کہ جب تو میرے رب سے ملاقات کرے، میرے رب کا دیدار کرے تو میرا رب تجھ سے خوش ہو کے ملے۔ میرے رب نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تجھے انتھک محنت کرنی چاہیے، کس کے لیے؟ رب تک پہنچنے کے لیے۔ کیسی محنت؟ کہ تو ذکر کرے، تو تلاوت کرے، تو ذکر اللہ کرے، تو اللہ اللہ کرے، تو سبحان اللہ کرے، تو نماز ادا کرے، تو روزہ کو رکھے، تو زکوٰۃ ادا کرے، تو معصیت سے بچے، گناہوں سے بچے، شراب سے بچے، خواہشات پر چلنے سے بچے، نفس کے تقاضوں کو پورا کرنے سے بچے۔ انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ،
کہ تجھے تو اللہ تک پہنچنے کے لیے انتھک محنت کرنی چاہیے. فملاقی تو اس سے ایک دن اس سے ملاقات کرے گا, تو اس رب کا دیدار کرے گا. اور جس کو رب کا دیدار کرنا ہو, جس کو رب سے ملاقات کرنی ہو, قرآن نے بتلایا فمن کان یرجو لقاء اللہ, جو اس بات کی امید رکھتا ہے, جو اس بات کی خواہش رکھتا ہے, یرجو لقاء اللہ, کہ اللہ سے ملاقات کرے, اللہ سے دیدار کرے, فلیعمل عملا صالحا, چاہیے کہ وہ نیک اعمال کر کے جائے, چاہیے کہ وہ تلاوت کر کے جائے, چاہیے کہ وہ ذکر کر کے جائے, چاہیے کہ وہ نیک اعمال کر کے جائے اور گناہوں سے بچ کر جائے. آج میرے اللہ تم سے کہہ رہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ, اے ایمان والو, اے لوگوں, ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ, نسوا اللہ, جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا, جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. پھر کیا ہوا کہ جب انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا. بلانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے ان کو ایسے طریقے پر چلا دیا جو رب سے دور کرنے والے ہو, جو رب کو ناراض کرنے والے ہو, رب کے ناراضگی کا سبب ہو. جب اللہ نے ان کو بلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایسا اعمال پر لگا دیا, لو تم پیتے رہو شراب, تم کرتے رہو زنا, تم کرتے رہو بدکاری, تم کرتے رہو چوریاں, تم کرتے رہو ڈاکہ زنی, تم کرتے رہو ایک دوسرے کی بیویوں کے استعمال, تم غیر محرم کا استعمال کرتے رہو, تم ایک دوسرے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے رہو. طریقے پر چلا دیا, ایسے راستے پر چلا دیا کہ رب کو خود بخود بھول جاؤ گے. جب تم نے رب کو بلا دیا تو رب نے بھی تم کو اپنے بلانے والے راستوں پر چلا دیا. بھائیو, اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے, اللہ نے تمہیں جوانی دی ہے, اللہ نے تمہیں صحت دی ہے, عافیت دی ہے. دیکھو اللہ نے بولنے کی طاقت دی, دیکھو اللہ نے ناک میں سونگنے کی طاقت دی, اللہ نے تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی, اللہ نے تمہیں سننے کے لیے کان دیے, اللہ نے تمہیں پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے, اللہ نے تمہیں چلنے کے لیے پاؤں دیے. جاؤ اسپتال کو دیکھ کر آؤ, اسپتال میں جو مریض پڑے ہوئے ہیں اس کے ایک معائنہ کر کے آؤ کہ کیسے کیسے لوگ ملیں گے کہ کسی کی آنکھ ختم ہے, کسی پہ بولنا نہیں آ رہا ہے, بولنے کی طاقت ختم ہو گئی, کسی کے کام نہیں ہے, کسی کا ہاتھ نہیں ہے, کسی کے کان نہیں ہے, کسی کا گردہ کام نہیں کر رہا ہے, کسی کا لیور کام نہیں کر رہا ہے, کسی کی پیشاب کی نلی بیکار ہو گئی, پاخانہ نہیں آ رہا ہے, پیشاب نہیں آ رہا ہے. جاؤ اسپتال کا معائنہ کر کے آؤ, ایک دفعہ دیکھ کر آؤ, پھر پتا چلے گا ان نعمتوں کی قدر پھر ہوگی کہ ایک نعمت اللہ نے جو ہمیں دی ہے کتنی بڑی ہے. بے شک بھائیو, اللہ نے صحت دی ہے, زندگی دی ہے. اب اس زندگی میں کیا اختیار کرنا ہے, زندگی میں کیا اپنانا ہے, زندگی کو اللہ کے ڈر سے, اللہ کے زندگی کو اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو, اللہ کے ڈر سے اسے آراستہ کرو, اللہ کی خشیت اپنے اندر پیدا کرو, اللہ کے ڈر کو اپنے اندر پیدا کرو. جگہ جگہ ہر ایک نبی نے اپنی امت کو اس بات کی تلقین کی کہ تم اللہ سے ڈرو. نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو تلقین کی کہ تم اللہ سے ڈرو. حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے قوم کو تلقین کی کہ تم اللہ سے ڈرو. حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے قوم کو تلقین کی کہ تم اللہ سے ڈرو. حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے قوم کی تلقین کی کہ تم اللہ سے ڈرو, اللہ کی خشیت اپنے اندر پیدا کرو. اذ قال لهم نوح لا تتقون, اذ قال لهم شعيب لا تتقون, اذ قال لهم لوط لا تتقون, اذ قال لهم صالح لا تتقون. جگہ جگہ قرآن نے انبیاء کی اس بات کو ذکر کیا کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنے قوم کو اللہ سے ڈرایا. اے میری قوم تم اللہ سے ڈرو. اور ہمارے نبی نے اور قرآن نے جگہ جگہ ہم کو اللہ سے ڈرنے کی تلقین کی. اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ,
اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے وَيَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا تمہیں اللہ ایسی چیز مرحمت فرمائے گا کہ تم حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے بن جاؤ گے وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ اور تمہارے گناہوں کا کفارہ کر دے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہاری بخشش بھی کرے گا واللہ ذو الفضل العظیم اللہ تو بڑے فضل والا ہے جگہ جگہ قرآن ڈرا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والے اللہ سے ڈرو وآمنوا برسولہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ یؤتکم کفلین من رحمتہ وہ اپنی رحمت سے اجر کے 2 حصے مرحمت فرمائے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہاری مغفرت فرما دے گا واللہ غفور الرحیم اور اللہ تو بڑا بخشنے والا ہے جگہ جگہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو خیر الزاد تقوی بہترین توشہ جس کو زندگی میں اپنانا چاہیے جس کو ہمیں کھانا چاہیے کہ جس سے زندگی ہماری آراستہ ہو وہ تقوی ہے وہ اللہ کا ڈر ہے وہ اللہ کی خشیت ہے واللہ ولی المتقین اللہ متقی لوگوں کو دوست رکھتا ہے ان اللہ يحب المتقین اللہ تعالی تقوی والوں کو پسند کرتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ مکرم سب سے بڑا مرتبے والا سب سے بڑا معزز یہ نہیں ہے کہ یہ ملک کا پردھان منتری ہے ملک کا وزیر اعلیٰ ہے ملک کا وزیر داخلہ ہے یہ جج ہے یہ وکیل ہے یا اس کے پاس دنیا کی کوئی بھی ڈگری ہے دنیا کے کوئی عہدے اس کے پاس ہو رب کے پاس اس کے یہاں کوئی مقام نہیں ہے کوئی عزت نہیں ہے کوئی مرتبہ نہیں ہے اور نہیں برادری کو پر وہاں افضلیت کا مدار ہے کہ یہ سید ہے یہ فلاں برادری کا ہے یہ فلاں برادری کا ہے برادری پر میرے رب نے افضلیت کا مدار نہیں رکھا کہ فلاں برادری والے اللہ کے یہاں افضل ہے کہ سید افضل ہے یہ راجپوت افضل ہے یا گاڑے افضل ہے یا ملک افضل ہے میرے رب کے یہاں یہ افضل نہیں ہے اور نہیں افضلیت کا مدار رب نے ان پر رکھا ہے بلکہ افضلیت کا مدار کس پر ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تم میں سب سے زیادہ مکرم معزز بڑے مرتبے والا کس کے یہاں رب الجلال کے یہاں کون ہے تقوی والے ہیں جو سب سے زیادہ ڈرنے والے ہوں جس کے دل کے اندر سب سے زیادہ خشیت ہو سب سے زیادہ ڈر ہو وہ اللہ کے یہاں سب سے زیادہ مکرم اور معزز ہے رب کے یہاں نہیں چلیں گی تمہاری ڈگریاں رب کے یہاں نہیں چلیں گی تمہارے عہدے وہاں تو تقوی چلے گا وہاں تو یہ دل چلے گا کہ اس دل کو کتنا بنا کر آئے الا من اتى الله بقلب سلیم یہ دیکھا جائے گا کہ کون دل کو بنا کر آیا ہے کون دل کو سوار کر آیا ہے جگہ جگہ اللہ نے اپنی خشیت کو بیان کیا کہ تم اپنے اندر اللہ کی خشیت کو پیدا کرو اللہ کے ڈر کو پیدا کرو یہ تقوی ہے کیا چیز تقوی ہے کیا چیز تقوی کیا ہے تقوی یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بڑے صحابی وہ صحابی جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا وہ عمر جس کے ایک خط پر دریائے نیل نے پانی جاری دریائے نیل جاری ہو گیا وہ عمر کہ یہاں مسجد نبوی کے اندر خطبہ دے رہے ہیں اور فرمایا لشکر سے فرمایا کہ تم پہاڑ سے مل جاؤ ہوا اس کے تابع ہو گئی ہوائیں اس کے تابع ہو گئی اس کی آواز کو وہاں پہنچا دیا وہ عمر کہ زلزلہ آیا ایک لاکھ زمین پر ماری اور زلزلہ ختم ہو گیا وہ عمر کہ آگ برسوں برس سے جل رہی تھی عمر نے اپنی چادر دی کہ وہ آگ بند ہو گئی وہ عمر قرآن کریم کی 14 آیت پاک جس کے مطابق نازل ہوئے عمر کی رائے ہے اللہ نے فیصلہ ویسے ہی فرمایا کیا پوچھ رہے ہیں ابی بن کعب سے کہ ابی بن کعب صاحب رسول ہیں تقوی کسے کہتے ہیں فرمایا امیر المؤمنین آپ ایسے مقام پر چلے ہیں ایسے راستے پر چلے ہیں جس کے دونوں جانب کانٹے ہو فرمایا ہاں چلا ہوں کیا پھر کیسے چلتے ہیں کہ میں اپنا دامن سمیٹ لیتا ہوں اپنے پائجامے کو اوپر چڑھا لیتا ہوں اور بچ بچ کر چلتا ہوں کہ کہیں کانٹا چبھ نہ جائے فرمایا کہ تقوی ایسی چیز کا نام ہے
کہ تمہارا ہر قول اور فعل بغیر اللہ کی مرضی کے، بغیر اللہ کے حکم کے نہ ہونا چاہیے. تمہارا جو بھی قدم پڑ رہا ہے تمہیں یہ احساس پیدا ہونا چاہیے کہ یہ قدم جو میرا پڑ رہا ہے کوئی اللہ کی مرضی کے خلاف تو نہیں پڑ رہا ہے، یا اللہ کی مرضی کے مطابق پڑ رہا ہے. قدم قدم پر ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائے اور ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے میں اللہ کا بندہ ہوں اور دنیا میں جو اعمال کر کے جاؤں گا اللہ کے یہاں مجھے بدلہ ملے گا. نیک اعمال کر کے جاؤں گا اچھا بدلہ ملے گا، برے اعمال کر کے جاؤں گا برا بدلہ ملے گا. ہر آن، ہر گھڑی، ہر وقت، ہر سیکنڈ، ہر منٹ، ہر گھنٹے، ہر دن میں، دن و رات میں ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے، یہ فکر پیدا ہو جائے کہ مجھے اس رب کے پاس جانا ہے اور وہ رب ہم سب کو بدلہ مرحمت فرمائے گا. بھائیو، یہ دنیا جو اللہ نے دی ہے یہ مقصود نہیں ہے، دنیا کے عہدے مقصود نہیں ہے، دنیا کی حکومت مقصود نہیں ہے، دنیا کی عزت مقصود نہیں ہے. دنیا کے عہدے بھی دھوکہ ہے، دنیا کی عزت بھی دھوکہ ہے، دنیا کی مال دولت بھی دھوکہ ہے، دنیا کا نفع نقصان بھی دھوکہ ہے. یہ سب دھوکے کے سامان ہے. دنیا کی زینت بھی دھوکہ ہے، دنیا کی مال دولت بھی دھوکہ ہے. اے لمو، اے لوگو، اے مشرق والو، اے مغرب والو، جان لو انما الحیات الدنیا لہو و لعب، کہ دیکھو دنیا کی زندگی تو لہو ہے، کھیل ہے، لعب غفلت ہے، وزینت زینت ہے، وتفاخر بینکم آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد مال اور دولت میں ایک دوسرے پر کثرت کرنا ہے. یہ سب کیا فرمایا قرآن نے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی اور یہ تو سب دھوکے کا سامان ہے. یہاں کی ساری چیزیں دھوکے کا سامان ہے. تو بھائیو، یہ دنیا میں ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، ہم یہاں سے کچھ لے کر جائے، اللہ کی خشیت کو اندر لے کر جائے، ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے. دیکھو جب آدمی دنیاوی کسی بڑے سے بڑے حاکم کے پاس جاتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ سوال خود بہت پیدا ہوتا ہے کہ میں ایک بڑے آدمی کے پاس جا رہا ہوں، کوئی ایسی بات سرزد نہ ہو جائے کہ وہ مجھ سے ناراض ہو جائے. وہ کائنات کا رب، وہ آسمان و زمین کا رب، وہ ہمارے اعمال سے واقف ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں اس کے پاس جانا ہے اور ہر ایک فعل کا حساب دینا ہے. ہماری نگرانی کی جا رہی ہے اور نگرانی پر فرشتے مقرر ہیں کرامن کاتبین، ہر ایک فعل کو، ہر ایک قول کو، ہر ایک بات کو لکھ رہے ہیں اور اللہ خود نگرانی فرما رہا ہے. یہ اعضاء و جوارح ہماری نگرانی فرما رہے ہیں. کل قیامت کے دن آج تو ہمارے تابع ہیں، اللہ کے یہاں جا کر ہمارے خلاف گواہی دیں گے. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. اللہ نے جس زمین پر ہم چل رہے ہیں یا کوئی بھی قول کہہ رہے ہیں، کوئی بات کر رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، زمین ہمارے فوٹو لے رہی ہے. جب میدان محشر قائم ہوگا تو یہ زمین اپنی خبر کو بیان کر دے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. جب زمین اپنی خبروں کو بیان کر دے گی تو انسان کہے گا وقال الانسان ما لها، اس کو کیا ہو گیا، اس نے تو ساری خبریں بیان کر کے رکھ دی. چار چیزیں ہمارے اعمال کو نوٹ کر رہی ہے بھائیو، اور یہ چاروں کی چاروں چیزیں اللہ کے یہاں جا کر ہمارے خلاف گواہی دیں گے اگر ہم نے زندگی کو صحیح طریقے پر نہیں گزارا. تو بھائیو، ہم اپنی زندگی کے اندر تقوی پیدا کرے، اللہ کی خشیت کو پیدا کرے. دیکھو آج چوری کرنے والا، آج زنا کرنے والا، آج موبائل کا غلط استعمال کرنے والا یا کوئی بھی کام کر رہا ہے وہ مخلوق سے تو ڈر رہا ہے. چوری کرنے والا سب سے پہلے دیکھتا ہے کہ ہاں کوئی کیمرے تو نہیں لگے ہوئے ہیں، کیمرے کی طرف دیکھتا ہے، اس کو نہیں دیکھتا. اور اب جس نے تمہیں بنایا وہ تمہارے دل سے بھی واقف ہے. واللہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہاری نظر کیمرے پر ہے. اس رب کو تو دیکھو جو رب تمہاری آنکھ کی خیانت کو بھی دیکھ رہا ہے. وہ رب دل میں جو کھٹک پیدا ہو رہی ہے اس کھٹک سے بھی واقف ہے. واللہ علیم بذات الصدور، دل میں جو بات پیدا ہو رہی ہے رب تو سے بھی واقف ہے.
उस रब का डर तूने नहीं पैदा किया, तेरे अंदर उस रब का डर खत्म हो गया, तू इस कैमरे से डर रहा है। अमेरिका के अंदर एक हसास मकाम है, वहाँ जो हवाई जहाज होते हैं, हवाई जहाज की उड़ान होती है, हवाई जहाज को उतारा जाता है, वहाँ सिर्फ ये लिखा हुआ है क्या आपकी निगरानी की जा रही है। आदमी वहां घूमता है, आदमी खुद बहुत डरता है कि कोई ऐसी बात सरजद ना हो जाए कि जिससे मेरी पकड़ हो जाए।